ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ قسط نمبر 11۔ پھپھو اور انکل ایک دن ان کے ساتھ رہے، پھر فلائٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کی موجودگی میں روشنی کا کتنا دل لگا تھا یہ ان کے جانے کے بعد پتہ لگا۔ جانے کیا تھا، اس خوبصورت سے گھر میں اس کا دل مردہ مردہ سا رہتا تھا۔ سارا دن اکیلے رہو، ہر کام کے لیے سرونٹ تھے، سب میل سرونٹ تھے۔ اب ان سے بندہ کیا کام کرے؟ بناتا تو جو مینیو اسے دیا گیا تھا اسی حساب سے۔ اس کا کمرہ وہی تھا، اے سی ٹھیک ہو گیا تھا۔ فرحان رات کو کس پہر کمرے میں آتا اسے پتہ نہ چلتا، تب تک وہ نیند میں چلی گئی ہوتی۔ صبح جب نماز کے لیے اٹھتی تو وہ سو رہا ہوتا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اٹھ کر نماز پڑھتا اور واک کے لیے باہر جاتا تھا۔ روشنی خود بھی نماز کے بعد لان میں چکر لگاتی تھی، تو جب وہ جاتا ٹریک سوٹ میں ہوتا، اور جہاں تک روشنی نے دیکھا تھا الماری میں اس کا کوئی سوٹ نہ تھا۔ وہاں صرف روشنی نے اپنے کپڑے سیٹ کیے تھے جو وہ ساتھ لائی تھی، جس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے خود کے کپڑے اس کے بیڈ روم میں تھے جو شادی سے پہلے اس کے استعمال میں تھا۔ شاید زروا اور اس کا بیڈ روم۔ اس نے ابھی پورا گھر نہیں دیکھا تھا، لیکن جہاں تک ارج کی بات اسے یاد تھی، زروا کی تصویروں کے متعلق اسے اب تک اس کی کوئی تصویر نظر نہیں آئی تھی۔ شاید فرحان نے سب اتار لی تھی۔ زندگی پر ایک جمود طاری ہو گیا تھا۔ وہ تو بولتی نہیں تھی، فرحان بھی لگتا تھا جیسے خاموش ہو گیا تھا۔ ایسے لگتا گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ روشنی کو اپنا گھر، امی، بابا، اقرا، چاچو، چاچی اور بچے بے حد یاد آنے لگتے۔ فون پر بات ہو جاتی تھی، لیکن جب تک کے لیے بات ہوتی تب تک تو ٹھیک تھا، پھر بعد میں وہی اداسی سی ہو جاتی تھی۔ اب بھی وہ صوفے کی پشت پر بازو رکھے اور بازو پر چہرہ رکھے باہر لان میں یوں ہی بے مقصد دیکھتی، سوچوں میں گم تھی، بے معنی سی سوچوں میں کہ اسے فرحان کے آنے کا پتہ نہ چلا۔ فرحان کپڑے چینج کر کے آیا تو وہ یوں ہی بیٹھی تھی، اسے لگا وہ شاید سوئی ہوئی ہے۔ وہ اس کے نزدیک گیا دیکھنے کے لیے، تو بنا پلکے جھپکے جانے کہاں دیکھ رہی تھی۔ روشنی! فرحان مزید نزدیک ہو کر سرگوشی میں بولا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ پیچھے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں۔ روشنی نے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اس سے کہا، چلو آج ڈنر باہر کرتے ہیں۔ فرحان کو وہ اداس سی لگی، اس نے بس سر ہلایا۔ ایک بات پوچھوں؟ فرحان کے پوچھنے پر اس نے اسے دیکھا تو وہ اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کیا؟ اس نے کہا تو فرحان نے اس کی طرف دیکھا۔ تم ایسی ہی ہو، مطلب چپ چاپ بولتی نہیں ہو۔ کہنے کے بعد وہ جواب کے انتظار میں اسے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ پتہ نہیں مطلب ہاں۔ وہ چڑ گئی۔ میں کپڑے چینج کر لوں۔ روشنی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے اٹھی۔ فرحان نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ گھر آئے تھے تو ملازم نے کسی خاتون کے آنے کا بتایا۔ روشنی جانتی نہیں تھی تو اس نے توجہ نہ کی۔ فرحان اس کی بات سننے رک گیا جبکہ وہ کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فرحان کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں انویٹیشن کارڈ تھا۔ زروا کی بہن ہے بڑی سارا، اس کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، پرسوں کا انویٹیشن ہے۔ فرحان نے اسے بتایا تو وہ سن ہو گئی، جبکہ وہ انویٹیشن کا بتا کر پھر سے کمرے سے نکل گیا، اور روشنی کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے۔ یہ دن بھی آنا تھا۔ اس کے دل میں خدشے سر اٹھانے لگے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فرحان سے معذرت کر لے گی کہ وہ نہیں جا سکے گی، لیکن فرحان کا پورا ارادہ تھا جانے کا۔ اسے باتوں باتوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زروا کی فیملی سے اب بھی ملتا ہے۔ وہ ملتا تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سارا صرف زروا کی بہن نہیں تھی، فرید کی بیوی بھی تھی، پہلی بیوی جس نے اسے گھر آ کر بے عزت کیا تھا، اور قصور نہ ہوتے ہوئے بھی وہ قصوروار ٹھہرائی گئی تھی۔ وہ فرحان سے کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن کب تک؟ لیکن خیر، کچھ کرنے کی نوبت ہی نہ آئی کہ اس دن فرحان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے تیز بخار ہو گیا جس وجہ سے وہ آفس بھی نہ جا سکا۔ اس نے سنا وہ فون پر معذرت کر رہا تھا۔ فی الحال بات ختم ہونے پر تو اس نے شکر ادا کیا، لیکن وہ چاچو سے بات کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اگلے دن بھی فرحان کی طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اور یہ 2 دن روشنی کے اس کی تیمارداری میں گزرے تھے، اور اسی شام فرحان کا دوست معراج آیا تھا اس کی عیادت کے لیے۔ ملازم کے بتانے پر فرحان نے، جو اب کافی بہتر تھا، معراج کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا کہا اور خود بھی چینج کر کے ڈرائنگ روم میں گیا۔ میم، سر آپ کو بلا رہے ہیں۔
روشنی کچن میں تھی جب اس نے ملازم کے ہاتھ ہی چائے بھیجی تو ملازم نے واپسی پر اسے پیغام دیا۔ اس نے کپڑے دیکھے جو ٹھیک ہی تھے۔ وہ سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو معراج احترام میں کھڑا ہوا۔ روشنی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پہلے روشنی بیٹھی، پھر وہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، آپ سنائیے؟ ٹھیک ٹھاک، ویسے آپ مجھے جانتی تو نہیں ہوں گی؟ معراج کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا تھا، اس نے میرا غائبانہ تعارف بھی نہیں کروایا ہوگا آپ سے۔ معراج نے فرحان کو دیکھا جس نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔ میں معراج ہوں، آپ کے شوہر کا دوست اور کلیگ بھی کہہ لیں، پیشے سے میں بھی وکیل ہوں۔ اس نے تعارف کروایا تو روشنی مسکرا دی۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، مجھے بھی بھابھی آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ اس نے تو جھوٹے منہ بھی گھر نہیں بلایا۔ کیا کہا؟ دعوت دی تھی تمہیں ولیمے کی؟ فرحان نے اسے ٹوکا۔ ہاں، تو نہیں نکل سکا ٹائم؟ اچھا ٹھیک ہے، تو کیا ابھی بھی میری دعوت پر آئے ہو؟ اور ناراض مجھے ہونا چاہیے، ولیمے پر نہیں آئے تم؟ بتایا تو یار تمہیں، بس کچھ کام آ گیا تھا۔ فرحان نے اسے تیکھے انداز میں دیکھا۔ روشنی خاموشی سے ان کی گفتگو سنتی رہی۔ اچھا، بھابھی کو لے کر آنا اب، اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا، نہیں تو اپنی بھابھی سے خود نبٹ لینا، اس نے کہا تو فرحان مسکرا دیا۔ میں آج لیٹ آؤں گا، کھانا کھا لینا، اگلے دن ناشتے پر فرحان نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ فرحان اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ 2 دن وہ شدید بیمار رہا تھا اور روشنی نے اس کی بھرپور تیمارداری کی تھی۔ جب وہ تنہا ہوتا تو میڈیسن کھا لیتا اور سویا رہتا، پھر گھر میں اکیلے رہ کر بوریت ہی ہوتی تو بخار میں ہی آفس چلا جاتا۔ لیکن یہ 2 دن روشنی نے ثابت کیا تھا کہ اگر وہ خاموش بھی رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرحان سے لاپرواہ تھی، اور اسی بات نے فرحان کے دل میں اس کے لیے مزید جگہ بنائی تھی۔ اسے تو اب اس کی خاموشی بری بھی نہیں لگتی تھی۔ اسے لگا کہ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، اور ابھی تو 1 مہینہ ہی ہوا ہے شادی کو۔ روشنی کو اس کی نظریں محسوس ہوئیں تو سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ مسکرایا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اٹھا۔ وہ ناشتہ کر چکا تھا، لیکن وہ باہر جانے کی بجائے اس کی طرف آیا اور جھک کر اس کے بالوں پر بوسہ لیا۔ اس کے مخصوص کلون کی مہک روشنی کے آس پاس پھیلی تھی۔ رات کو ملتے ہیں، وہ سرگوشی میں کہہ کر باہر کی جانب بڑھا تھا، اور روشنی اس کے انداز پر بے قابو ہوتے دل کو سنبھالتے ناشتہ پورا کرنے لگی۔ وہ ویسے تو پورا گھر دیکھ چکی تھی سوائے اس کمرے کے جو فرحان کے استعمال میں تھا اور جو ذروہ اور اس کا بیڈ روم رہ چکا تھا۔ ناشتے کے تھوڑی دیر بعد وہ اسی روم کی طرف بڑھی تھی۔ آج وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کمرے کو جانے کیوں دل کیا تھا۔ دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ بہت خوبصورت سی خوشبو نے کمرے کا احاطہ کر رکھا تھا، شاید وہی خوشبو جو اسے فرحان سے آئی تھی۔ سوئچ بورڈ تلاش کر کے اس نے لائٹس آن کی تو کمرہ چمک اٹھا تھا۔ روشنی کو اندازہ تھا کمرہ اتنا ہی شاندار ہونا ہی چاہیے تھا۔ شاندار لوگوں کا شاندار کمرہ، قیمتی بیڈ، قیمتی صوفہ جسے دیکھ کر ہی اس کے قیمتی ہونے کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہاں موجود ہر چیز ہی قیمتی تھی، اور بیڈ کے عین پیچھے فل سائز کی ذروہ اور فرحان کی تصویر۔ اور جب وہ گھومی تو اسے پتہ لگا صرف یہی ایک تصویر نہیں تھی، کمرے کی ہر دیوار پر، ہر جگہ پر دونوں کی تصاویر تھیں، جس میں فرحان اب سے بہت مختلف لگ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے ذروہ کی تصویر کے پاس آئی جس میں وہ بھرپور انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تم جانتی ہو، تمہیں دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم فرحان سے محبت کرتی ہو، شدید محبت، لیکن تم نے جو اس تک پہنچنے کا گھٹیا راستہ چنا ہے نا، وہ تمہیں برباد کر دے گا، اور بھول جاؤ تم کبھی اسے پا سکو گی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی روشنی انوار، کبھی نہیں۔ میں نے اسے تب حاصل کیا جب وہ تمہارا تھا، تو اب تو وہ میرا ہے، صرف میرا۔ ذروہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اسے ذروہ کی کہی بات یاد آئی، اور یہ ان دنوں کی بات تھی جب وہ فرید سے خلا کے لیے عدالت جا رہی تھی۔ تب راستے میں اسے ذروہ ملی تھی۔ ذروہ کی حالت یہ بتانے کو کافی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ روشنی نے اس کی بات کو خاموشی سے سنا تھا اور بنا کوئی جواب دیے وہاں سے پلٹی تھی، اور آج اگر ذروہ زندہ ہوتی تو کیا وہ یہاں اس جگہ کھڑی بھی ہو پاتی؟ کبھی نہیں۔ اگر تم غور کرتی تو جان جاتی ذروہ کی محبت تھی، ہے نہیں، اور روشنی انوار اتنی بے وقت کبھی نہیں تھی کہ وہ اس محبت کے لیے تڑپتی جو اس کی تھی ہی نہیں۔ مجھے صرف جینا تھا اپنے والدین کو دکھانے کے لیے، بس۔ ذروہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس شاندار سے کمرے میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگلے دن شام میں فرحان نے اسے تیار ہونے کو کہا۔ اسے لگا شاید وہ معراج کی طرف جا رہے ہیں۔ فرحان نے راستے میں مارکیٹ میں گاڑی روکی اور اسے وہیں رہنے کا کہہ کر خود تھوڑی دیر بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں گفٹ تھا جو اس نے پچھلی سیٹ پر رکھا۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ ایک گھر کے آگے پہنچے اور اندر پہنچ کر بیٹھنے تک اور سارا کے آنے تک اسے اندازہ نہ ہوا تھا کہ وہ یہاں آئیں گے۔ یہ روشنی ہے، میری وائف۔ فرحان نے سارا سے اس کا تعارف کروایا تو روشنی نے دیکھا سارا کا چہرہ دھواں ہوا تھا۔ السلام علیکم۔
روشنی نے مخصوص سنجیدگی بھرے انداز سے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ فاران کی موجودگی کی وجہ سے سارا نے بھی سنبھل کر جواب دیا۔ عامر کہاں ہیں؟ حال احوال کے بعد فاران نے پوچھا۔ وہ اکیڈمی ہوتا ہے اس ٹائم۔ فاران کے پوچھنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن جسم کا ہر عضو جیسے سامنے بیٹھی روشنی کی طرف لگا ہوا تھا۔ اسے جواب دے کر وہ پھر روشنی کو دیکھنے لگی اور روشنی نے اس کی آنکھوں میں اعتماد سے دیکھا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ سارا کو اس وقت اپنی زندگی کا ایک بڑا شوق لگا تھا۔ یہ اس کے لیے گفٹ۔ فاران نے گفٹ کی طرف اشارہ کیا جو ٹیبل پر رکھا تھا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ سارا مروتاً بولی، جبکہ فاران مسکرا دیا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ ہاں ماما وہ فرینڈ کی طرف گئی ہیں۔ وہ جیسے غائب دماغ تھی اس وقت۔ ٹھیک ہے پھر کسی دن ملنے آئیں گے ان سے، ابھی اجازت دیں۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو آئے ہو اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ میں ابھی چائے بنواتی ہوں، سارا کہہ کر اٹھی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، دراصل ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے، پھر کبھی صحیح۔ فاران کے اٹھنے پر روشنی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے سارا کے تاثرات مزہ دے گئے تھے۔ روشنی کو اس صورتحال کا بالکل اندازہ نہیں تھا، وہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ یہ وہی عورت جس نے اس کو بد کردار اور جانے کیا کیا کہا تھا، اب اس عورت کی شکل دیکھنے والی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر کچھ تو ایسی بات تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے فاران نے اسے دیکھا تو رہ نہ سکا۔ کچھ نہیں۔ وہ دن کب آئے گا جب تمہارا جواب کچھ نہیں کے علاوہ کچھ اور ہوگا؟ وہ چڑا تھا، جبکہ روشنی مسکراہٹ چھپا کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔